لگ بھگ 8 سال کا. اور ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہے کہ مجمع بہت اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. قاضی صاحب سے بھی آج ماشاءاللہ کافی دیر تبادلہ خیال ہوا. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دراز فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. جھوم جھوم کے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ درود شریف کی پڑھنے بلند آواز سے. آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملی شاید ہے. چلتے گرمی تو نہیں لگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ابھی 15 اگست کی تاریخ گزری تھی. مالک ہمارے وطن عزیز بھارت کو امن کا گہوارہ بنائے. اور جو بھائی چارہ پہلے ہی سے رہا ہے ہمارے ملک میں، اللہ کرے وہ قائم رہے. بڑا پیارا ملک ہے ہمارا ملک جس کا نام بھارت ہے. تو کوئی تو وجہ ہوگی بھارت کی سرزمین میں جو غریب نواز نے بھارت کو چنا. جب وہ غریب نواز نے جو بھارت کا حصہ چنا وہ آپ کے نصیب میں آیا ہے راجستھان والوں. مارکیٹ میں تو مکرانہ کا پتھر پہچانا جاتا ہے، راجستھان اور بھی اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں راجستھان کو ہی نہیں پورے ہندوستان کو اگر پہچانا جاتا ہے دوسرے ناموں سے تو ان ناموں میں ایک بڑا نام خواجہ غریب نواز کا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ذرا. ہمارے کئی لڑکوں نے بڑی فرمائش کی کہ حضرت کچھ اشعار پڑھنے. وہ آیا تھا اس وقت پڑھے ہوں گے بھائی. آپ نے بہت اچھے اشعار پڑھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. زیادہ فرمائش کی کہ حضرت پڑھ دینا تو میں سناتا ہوں کچھ اشعار. آپ لوگ پوری ایمانداری اور ذمہ داری اور پوری دینداری کے ساتھ آپ کو سننا ہے. اب 1-1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تک اپنی گھڑی نہیں دیکھنا ہے بلکہ سہانی گھڑی دیکھنا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں زور سے پہ لاکھوں. دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی. جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی بولیں زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ. دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی. دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی. وفا کام آ گئی. دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی. محبوب کبریا کی ثنا کام آ گئی. اللہ سبحان اللہ. اور جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا. جنت کے جو دروغہ ہیں ان کا نام ہے رضوان. تو انہوں نے جب جنت میں مجھے دیکھا تو یہ کہہ لو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا. صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی.
صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی. اور آج جو 3 شادیاں ہیں ان تینوں کی طرف سے بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ سب کی طرف سے، جسے جسے اپنی ماں کے قدموں سے لگنے والی دھول سے پیار ہے، سمجھ لو بیڑا اس کا. ہاں تو ماں کے لیے دشوار راستے تھے، مصائب تھے بہت، یعنی بڑی پریشانیاں تھیں زندگی میں، لیکن پھر اندھیرے میں امید کی کرن اور اجالا کیسے نکلا، پھر کاش کیسے نکلا. دشوار راستے تھے، دشوار راستے تھے، مصائب تھے بہت. اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی. یہ ماشاءاللہ ہمارے عزیز محمد فیاض ہیں، انہوں نے مجھ سے داڑھی کا وعدہ کیا تو صرف وعدہ نہیں کیا، رکھ کے دکھائی ماشاءاللہ. ماں کے لیے ذرا جھوم کے بولیے زور سے سبحان اللہ. ماں سے تو سب کو محبت ہے نا، اور اپنے پتا جی سے بھی ہے کہ نہیں؟ بولو سب سے ہے نہیں؟ ماتا پتا سے دونوں سے. دشوار راستے تھے، مصائب تھے بہت. اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی. اے میری موت آنا تو شہر رسول میں. بھئی موت تو آنا ہی ہے، مگر کتنا اچھا ہو کہ ہم حضور کا گنبد دیکھ رہے ہوں اور فرشتہ ہماری روح نکال رہا ہو. موت تو آنا ہی ہے، مگر وہاں جائے تو بیڑا پار نہ ہو جائے. اے میری موت آنا تو شہر رسول میں، تاکہ میں کہہ سکوں کہ قضا کام آ گئی. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. آج ان کی تینوں کے ماں باپ بڑے خوش ہوں گے. ہیں ماں باپ تینوں کے؟ اچھا، یعنی کہ تینوں بیٹے ایک ہی پریوار کے، بڑے مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ. صابر کدھر ہے بھائی؟ اچھا ماشاءاللہ صابر بھائی، تمہارا تو نام بھی حضرت صابر علاء الدین کے نام پر ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بولیے جھوم کے. بہت خوش نصیب ہے وہ باپ یا وہ ماں جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے بیٹوں کے ماتھے پہ شادی کا صحرا دیکھ لے. ورنہ دنیا میں ایسے بھی بہت ہیں کہ گھر پہ جب فنکشن ہوتا ہے، نکاح کی رسم ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، سب ہوتے ہیں رشتہ دار، گھر والے، اعزا اقربا، دوست و احباب، مگر باپ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پتا جی نہیں ہے، ماتا جی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، سب کی یاد آتی ہے. مگر یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی ماں بھی موجود ہیں اور ان کے والد بھی. تو میں تقریر کے شروع میں ماں باپ کے بارے میں اس لیے لے رہا ہوں تقریر کے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ماتا پتا کو سمان نہیں دیتے، رسپیکٹ نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہت آگے پہنچ گئے. ماں باپ سے آگے نہیں پہنچے ہو تم، اللہ معاف کرے، بہت غلط راستے پہ چلے گئے ہو. ماں باپ کی قربانی کا حق کوئی کیا ادا کر سکتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں میں تھے، کتنی پریشانیاں تمہاری ماں نے اٹھائیں. جب پیدا ہوئے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا، اس نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور آج تم جوان ہو گئے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور ان سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتی ہے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ ہو جاتا ہے. یہاں بیٹھے ہوں گے کتنے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے والد کا پیار نہیں دیکھا. جب وہ بچے تھے تبھی ان کے پتا جی کا ندھن ہو گیا تھا، دنیا میں نہیں رہے ان کے پتا جی. بہت بیٹھے ہوں گے یہاں پہ ایسے.
اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھا کرو، ان کو سمان دیا کرو، عزت کیا کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہاں سے رتن گڑھ جا رہے ہو، بیکانیر جا رہے ہو، اللہ بھلا کرے، فتح پور سے کواٹی جا رہے ہو، جھنجھنا، یہاں جہاں پر بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی جا رہے ہو، اپنی ماں کو بتا کر کے جاؤ، اپنے ابا کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے جاؤ، اللہ توفیق دے، اپنی ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو اور پھر گھر سے نکلو۔ یقین رکھو جب تک پلٹ کے نہیں آ جاؤ گے ماں باپ کا ہاتھ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ وہ حفاظت باڈی گارڈ بھی نہیں کر سکتا جو ماں باپ کی دعا تمہاری حفاظت کرتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی دعا لیا کرو، ان کی دعا کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولو، سارے لوگ زور سے بولو۔ فرما بردار بنو اپنے ماں باپ کے، فرما بردار۔ ابھی میں ایک جگہ جلسے میں گیا، ہمارے اتراکھنڈ میں، یو پی سے ملا ہوا صوبہ اتراکھنڈ، تو وہاں پہ ایک جگہ رام نگر ہے۔ تو پروگرام کے بعد وہ گھر پہ لے کے چائے وائے بنائی، کہنے لگے میرا بیٹا دلی میں جاب کرتا ہے اور بڑا فرما بردار ہے، دلی سے جب بھی چھٹیوں میں آتا ہے تو یار دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا ہے بلکہ میرے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا ہے، اور بازار سے اچھا سا تیل خرید کے لائے گا اور پھر میرے سر میں ڈال کے میرے بالوں کی مالش کرتا ہے، میرا سر دباتا ہے، مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ دنیا کے خزانے ایک پلے میں رکھے ہوئے ہوں، ان خزانوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیٹا سر دبا رہا ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا فرماتا، اتنا سکون ملتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں آرام کی وجہ سے، حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، سویا ہوا نہیں ہوتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میرا بیٹا سمجھتا ہے کہ ابا کی آنکھ لگی، حالانکہ میں جاگ رہا ہوں، تو وہ سر کی طرف سے پیروں کی طرف جاتا ہے، میرے پیر یعنی میرے قدموں کی طرف، میرے دونوں پیروں کی طرف، اور جا کر اپنا سر میرے پیروں میں رکھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے ابا کو لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما۔ کہنے لگے اب مجھ سے ضبط نہیں ہو پاتا، میں اٹھتا ہوں اور اپنے بیٹے کا سر پکڑ کے اپنی گود میں رکھتا ہوں اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں، یا اللہ ہر ماں باپ کو ایسی نیک اولاد عطا فرما جیسی نیک اولاد تو نے مجھے عطا کی ہے۔ ہے باپ۔ اللہ اللہ، کل کو جن تینوں کی بارات جا رہی ہے، ان تینوں سے کہوں گا کہ جب صحرا بن جائے اپنی ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، ابا جی کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ اور ان کی دعائیں لو، دونوں کی دعائیں لو۔ اشعار تو تم سنا نہیں سکتے مگر اس کا مقصد میں تمہیں بتا رہا ہوں، نچوڑ یہی نکلے گا۔ صحرا بن گیا تمہارے ماشاءاللہ دولہا بن گئے، اب جا رہے ہو بارات لے کے، سبحان اللہ، تمہاری تو بارات بعد میں جائے گی، نبی کا جلسہ پہلے سجایا گیا ہے، نبی کے غلاموں کو یہاں بلایا گیا ہے، سبحان اللہ، تو سمجھ لو رحمت برسنا تو شروع ہو چکی ہے۔ اور دن میں آج بارش بھی ہو گئی ہلکی سی، تو جلسہ قبول ہونے کی نشانی تو اللہ نے پہلی عطا فرما دی آپ لوگوں ہیں، زور سے بولو ذرا۔ تو کل کو جب دولہا بنا دیے جاؤ تینوں کے تینوں، تو اپنی ماں سے بڑے پیارے انداز میں یہ اشعار سنانے، اشعار تو نہیں سنا سکتے مگر اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ ماں دعا کرو، ابا جی کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو۔ وہ اشعار میں تمہیں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، چورو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ ایمان تمہارا تازہ ہوگا، پھر تقریر میں دوسرے ٹاپک کی طرف لے کے جاؤں گا، مگر میں نے ماں باپ سے شروع تقریر اس لیے کی کہ اپنے بچوں کی سب سے زیادہ اگر تمنا ہوتی ہے تو ماں باپ کو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جیتے جی انہیں دولہا بنا دے۔ ذرا زور سے، ان کے جیتے جی انہیں
प्यारी माँ मुझे को तेरी, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ईमान ताज़ा होगा सारे लोगों का। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जोर से, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तू। मजमा तो छोक है भैया, मनने भी अवड़ गए। देखो ये इश्क की बात होती है कि मैं देख रहा हूँ एक बंदा भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसका चेहरा भोपाल के बटवे की तरह हो गया। सबके चेहरे नजर आ रहे हैं कि गुलाब की तरह खिल रहे हैं। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे भाई अजीज हमारे मौलाना आरफ साहब ये वहाँ से पढ़ के आए जहाँ से हम पढ़ के आए। हम इनसे कुछ साल पहले फारिग हो गए थे, या हमारे पास में फारिग हुए, मगर चूरू वालों के लिए बड़े काबिल मुबारकबाद है सबके लिए कि माशाअल्लाह तुम्हारे वहाँ पर भी एक से एक जय्यद आली मौजूद है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो और मचल के, मेरे साथ मचल के बोलो। प्यारी माँ मुझे, सारे लोग पढ़े मेरे साथ जरा जोर से। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अरे एसी की हवा फेल है माँ के आंचल की हवा के सामने, 5 स्टार होटल का खाना फेल है माँ के हाथों के खाने के सामने। रियलिटी है कि नहीं बोलो, फैक्ट है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। अरे अल्लाह ताला ने माँ के आंचल में फर्मा बरदार औलाद को वो सुकून दिया है कि उसे कहीं नहीं मिल सकता। जरा ऊंची आवाज में बोलो। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा पढ़े। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है। हमारे पास भाइयों की आंखों में आंसू, ये इस बात का सबूत है कि माशाल्लाह आज भी फर्मा बरदार औलाद मौजूद है। यकीनन ऐसे लोग बैठे होंगे आपके बीच में कि जिनकी माँ नहीं है, उनको एहसास हो रहा होगा। तो देखो दिल थोड़ा मत करो, अपनी माँ की कब्र पे जाके सुना देना। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो। जरा जोर से, ए अंधेरे देख ले तू तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ। ऐसे पढ़ो सारे लोग। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। जरा जोर से, जोर से। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। तेरे खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ
اللہ خوش رکھے. زور سے پیاری ماں. مائک میں پڑھ دو ذرا آپ بھی. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تم تو دوسرے مولانا توصیف رضا ہو گئے بھائی ماشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ جھوم کے. پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے, تیرے چل کے ٹھنڈی ہوا چاہیے. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں تھام گئے, تیری انگلی میں بڑھتا چلو, بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں تھام گئے, تیری انگلی میں بڑھتا چلو, بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. اب موضوع ایسا شروع ہو گیا کہ باتوں میں سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. ایک ماں, اس کے ایک ماں یعنی وہ اکیلی تھی. اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. 2 بیٹے تھے, اس کے 2 بچے تھے, 2 لڑکے, دونوں جوان تھے. گھر پہ بٹوارا ہونے لگا. بٹوارے کو کیا بولتے ہیں ادھر راجستھان میں؟ حصہ. ہاں وہی ٹھیک ہے. تو اس میں سے بھائی نے کہا کہ جو ماں کو اپنے ساتھ رکھے گا وہ پراپرٹی میں سے کچھ نہیں لے گا. پراپرٹی بولتے ہیں نا ادھر بھی. ہاں اس میں سے کچھ نہیں لے گا جو ماں کو ساتھ رکھے گا. تو جو ماں کا فرما بردار, اس واقعے میں ایسا ہے کہ چھوٹا بیٹا فرما بردار ہے, اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو چھوٹا جو ہے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے. اس نے کہا کہ بھائی میں ماں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا, ماں کے ساتھ ہی رہوں گا. پراپرٹی میں سے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے, لیکن ماں کا آنچل مجھے مل گیا تو جنت کا سہارا مجھے مل گیا. میں ماں کا آنچل نہیں چھوڑ سکتا. منور رانا نے کہا تھا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. تمہیں دنیا کی دولت مبارک, مجھے ماں کی محبت مبارک. اس نے چھوڑ دیا سب کچھ. تو بڑے نے کہا کہ جب تم نے ماں کو چن لیا ہے تو پراپرٹی میں سے تمہارا کچھ نہیں بچا, یہ مکان بھی نہیں بچا, تو ایسا کرو آپ اپنا دیکھو اب کہیں پر. ماں نے کہا بیٹے چل. اب ماں نے وہ گاؤں, وہ بستی, وہ شہر, وہ پورا علاقہ ہی نہیں بلکہ وہ انہوں نے بہت دور چلی گئی دونوں, یعنی ماں اپنے بیٹے کو لے کے بہت دور. دیکھو ماں کی دعا, زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. راتوں کی تنہائی میں ماں مصلی بچھا کر کے اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعائیں کرتی. سبحان اللہ. ماں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لوگوں تم سے بھی کہتا ہوں, مثال کے طور پہ ہم یوپی اتر پردیش, ہم یوپی سے آئے, آپ ہمارے پاس آئے, حضرت دعا کر دیجئے. اور بھی علماء آتے ہیں, مشائخ آتے ہیں, آپ دعاؤں کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے آؤ, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر ہم سے کہیں زیادہ دعائیں تمہیں لینا چاہیے تو اپنے ماں باپ کی لینا چاہیے. اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے, قبول فرما لیتا ہے. اب ماں جو ہے بڑی دعائیں کرتی اور بیٹا دن بھر کماتا, مزدوری کرتا. دھیرے دھیرے ماشاءاللہ اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا. شروع میں تو کرائے پہ مکان لے کر کے رہتے تھے دونوں ماں بیٹے, اور ادب اتنا کرتا تھا, اپنی ماں کا اتنا ادب کرتا تھا. جاتا تھا تب بھی قدم کو چوم کے اور ہاتھوں کو چوم کے ہاتھ سر پہ رکھوا کے جاتا تھا. آتا تھا تب بھی یہی عمل کرتا تھا. میں تو تم سے بھی کہتا ہوں, یہاں سے کہیں پر بھی جاؤ تو ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کے جاؤ, اور جب گھر سے نکلو تو 4 مصرے یہ پڑھتے ہوئے نکلو, ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اس طریقے سے جاؤ. اللہ اللہ. دیکھو اللہ کی شان دیکھو, جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے, اپنے کرم کی بارشیں کرتا ہے, تو قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے. ذرا زور سے, قطرے کو
ہاں وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے. ارے سنسار کی رچنا کرنے والا جو رچیتا ہے، جس نے ہمیں آپ کو سب کو پیدا کیا، مالک تو سب کا ایک ہی ہے نا. وہ جسے جو چاہے کر دے. حقیقی پاور تو اسی کے پاس ہے نا. بولو زور سے بولو ذرا اونچا بولو، کس کے پاس ہے؟ ہاں وہ چاہے تو غریب کو امیر کر دے، اور امیر کو بادشاہ کو فقیر کر دے، اور فقیر کو ہاں وہ چاہے تو 1000 والے کو 1 ارب والا کر دے، اور وہ چاہے تو کروڑ پتی کو کٹورا پتی کر دے. اس لیے بھیا ڈی جے بیجوں کا رواج تو کرو ختم، ناچنے گانوں والا سسٹم. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. دوسرے ہماری بیاہ شادی کو دیکھیں گے اور ناچ گانوں کو، بے حیائیوں کو، تو وہ کیا سوچیں گے، کیا ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ بولو زور سے بولو ذرا. جگہ کا نام نہیں لیتا چونکہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہ شہر، جس شہر کی میں تمہیں بات بتا رہا ہوں. شادی کا ہی پروگرام تھا میرا، جیسے میں آپ کے یہاں آیا، وہاں پر نہیں آیا. شادی سے 1-2 روز پہلے ان کی کال آئی کہ حضرت پروگرام کینسل ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہوا ابھی؟ کہنے لگے حضرت ہم نے تو آپ کا ہی پروگرام رکھا تھا، یعنی دینی پروگرام کا، شادی جلسے کا پروگرام تھا، لیکن ہمارے بالکل ایک دم قریب میں ڈانس پارٹی آنا تھی اور سنگر آ رہا تھا ممبئی سے. ہم نے کہا پھر تو اس کے پروگرام سے ہمارا کیا لینا دینا، آپ اپنا پروگرام کیوں کینسل کر رہے ہیں؟ پرمیشن کا مسئلہ. کا پرمیشن کا مسئلہ نہیں ہے حضرت، بات یہ ہے کہ ان کے وہاں جو ڈیٹ تھی شادی کی وہ 1 یا 2 دن کا فاصلہ تھا. اب پڑوس کا مسئلہ، بالکل قریب میں وہ رہتی ہے فیملی، ان کے وہاں پہ سنگر آنا تھا اور تقریباً 5-6 لاکھ روپے کا ان کا پروگرام سب ٹوٹل لگا کے بک ہوا تھا، اور بہت اس کا چرچا تھا ہمارے چھیتر میں. اور ایسے حضرت پھر ہوا کیا کہ اب آپ کو ہم بلا لیتے، مگر وہ میٹر یہ ہو گیا کہ جس لڑکے کی بارات جانا تھی وہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے گیا، ادھر سے کپڑے خرید کے آ رہا تھا. راستے میں اتنا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کے بھیجوں کو بھی پولیتھین میں بھر کے لانا پڑا ہے. تو محلے کا مسئلہ ہے، اس کا تو پروگرام کینسل ہو ہی گیا، مگر ہم نے آپ کے پروگرام کو بھی ڈیلے کر دیا، چونکہ میں نے کہا ہاں تب یہ تو خیر غم کا موقع ہے. لیکن بہرحال اس سے ایک سیکھ ملتی ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. کبھی بھی شادی بیاہ کے موقع پہ یہ نہ سوچو کہ یہ خوشی ہے جو چاہو کرو، دیکھنے والا ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. تو 7 زمین کے اندر جا کے چھپ جا، پھر بھی دیکھنے والا تجھے دیکھ رہا ہے. سمندر کے اندر جا کے اپنے مکان بنا لے، کہیں پہ جا کے چھپ جا، چھپ نہیں سکتا اللہ پاک سے. اس لیے ڈرنا چاہیے. وہ اگر دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. وہ اگر تمہیں دولت دینا جانتا ہے تو غریب بنانا بھی جانتا ہے. یہ جو میں نے واقعہ بتایا زیادہ دور نہیں ہے، وہ شہر یہیں کا، آپ کے علاقے کی بات، مطلب اسی چھیتر کے آس پاس کی بات ہے. اور یہ تو مثال دینے کے لیے میں نے تمہیں بات بتائی ہے. خود میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے قریب میں ایک ضلع ہے، اس ضلع میں بھی بارات گئی. پوری رات انہوں نے ناچ گانا کیا، ڈھول تاشے باجے گاجے، عورتوں کی بے حیائی کا مظاہرہ ہوا، بدتمیزیاں، بے غیرتیاں، اور جناب والا اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہاں پہ کام کیے گئے. لوگوں نے سمجھایا، بڑے بوڑھوں نے سمجھایا، گھر کے بزرگوں نے بھی سمجھایا، تو یہ ہمارے یوتھ، یہ ہمارے نوجوان نہیں مانے کسی کی. پوری رات نہ سوئے نہ سونے دیا. جب دوسرے روز کو بارات گئی تو وہ گاڑی جس میں گئے تھے بیٹھ کر کے نوجوان لڑکے، اور جس میں دولہا بھی بیٹھا تھا، اور گاڑی باقی جو گاڑیاں تھیں اس کے گلاس کھول کے یعنی شیشے کھول کے آدھا جسم باہر نکال کے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے. طوفان بدتمیزی کی حد ہو گئی تھی. اپنے تو اپنے غیر مسلم بھائیوں نے بھی تانا دیا تھا، تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے اماموں کی تم نہیں مانتے، اپنے دھارمک گروؤں کی تم نہیں مانتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سنو چورو کے میرے دینی غیور مسلمان بھائیوں، وہ بارات چلی تو گئی لیکن جب واپس آ رہی تھی ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ دولہا بھی سلامت نہیں رہا تھا، اور دولہے کے ساتھ جو یار دوست بیٹھے تھے ان کی بھی ڈیڈ باڈی گھر پہ آئی تھی. یاد رکھو، خدا اگر ہنسانا جانتا ہے تو وہ رلانا بھی جانتا ہے. سننا
ادا کریں حضور کی اور کام کریں شیطان کی، مصیبت نہیں آئے گی تو کیا؟ ایک ہم ہیں کہ شادی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دی اور ہم نے شیطان کے پروگرام رکھے، ناچنے گانے والوں کو، بے حیائی کرنے والوں کو بلایا، اور دوسری طرف وہ فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں کہ سروں پہ چھت نہیں ہے مگر پھر بھی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ امداد ہے، کھانے کو کھانا تک نہیں۔ ہماری انڈین فورن پالیسی بھی انہی کے ساتھ، ہمارے انڈیا نے پہلے ہی سے سپورٹ کیا۔ اٹل بہاری واجپئی جی کا کلپ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی کہا حضرات مکان مسجدیں ملبوں کا ڈھیر بنا دی گئے، پینے کو صاف پانی نہیں، مگر اللہ نے کیسا ایمانی جذبہ دیا ہے۔ میں تو ایک لڑکے کو دیکھ رہا تھا، اس کی ٹانگ پھٹی پڑی ہے، گھر والے اس کے شہید ہو گئے، ڈاکٹر موبائل کی ٹارچ جلوا رہے ہیں جو ساتھ میں کھڑے ہیں تاکہ آپریشن ہو، بے ہوش کرنے کا انجیکشن نہیں، کوئی کیپسول نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر رو رہا ہے، ساتھ میں کھڑے ہوئے جو موبائل کی ٹارچ جلا رہے ہیں ان کے بھی آنسو نکل رہے ہیں، مگر اس 12 یا 13 یا زیادہ 14-15 سال کا جو بچہ ہے اس کے جذبے کو سلام کیجئے صاحب۔ اللہ اکبر، جب وہ ڈاکٹر چیر پھاڑ کرنے لگا اور زخم کو کریدنے لگا اور پھر اس میں ٹاکے بھرنے لگا تو اس کے ہاتھ کب کپا رہے ہیں، دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مگر اس بچے کے ایمان کے جذبے کو آپ سلام کرو۔ ہم نے علی اصغر تو نہیں دیکھا مگر ان کے غلام کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی بچے کو تکلیف پڑتی ہے تو وہ روتا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ بتا رہا ہے دنیا والوں، ارے سامان تو ختم ہوا ہے نا، خدا کا قرآن کل بھی باقی تھا، خدا کا قرآن آج بھی باقی ہے۔ اس بچے نے ثابت کر کے بتا دیا کہ دیکھو دنیا والوں، کچھ رہے نہ رہے مگر سینے سے لگا ہوا قرآن رہنا چاہیے۔ علی اصغر کی شان کیا ہوگی جب اس بچے کی شان ایسی ہے تو؟ ذرا زور سے بولو یا ذرا زور سے بولو۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کہی کہ ڈی جے ختم کرو۔ آواز نہیں آ رہی بھی نوجوانوں کی، کہہ رہے ہوں گے یار یہ بھلے مولانا آئے یو پی سے، انہوں نے تو ڈی جے ختم کروا دیا۔ تو بھئی برا تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ زور سے بولو بھئی، دیکھو ایمانداری کی بات کرو۔ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ ارے ڈی جے ختم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ناچ گانا ختم کرو گے؟ ہلدی کی رسم بھی راجستھان میں بہت پنپ رہی ہے، وہ شروع میں چھوٹی موٹی ہلدی ولدی چلتی ہوگی، اب تو ہلدا ہوگی۔ وہ پہلے جیسے کھانے کے ٹائم پہ کھلا رکھ دیا کرتے تھے داڑھ صاف کرنے کے لیے، تو بیٹوں نے دیکھا کہ اب اتنی بڑی وہ رکھ دیتی ہے لکڑی، آگے چل کے وہ تھوڑی بڑی ہوگی سائز، ایک دو نسل کے بعد وہ پورا وہاں پہ آسا رکھنے لگے، پورا ڈنڈا۔ کسی نے پوچھا بھئی ڈنڈا کہاں سے شروع ہوا، تو پتہ چلا وہ ایسے ایسے خلال رکھتے تھے، تو شروع میں تو وہ ہلدی چلی، اب وہ کیا ہو گیا، پورا کالی کرم ہو گیا۔ وہی اپنے باسنی کماری کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ باسنی کماری یہ راجستھان میں ہی ہے، ضلع ناگور میں، سنا ہے؟ ایسی شادیاں کرو اجتماعی ایک ساتھ، جیسے ایک محلے میں اگست میں 10 شادیاں ہیں، چلو کاسٹ کے لیول سے شادیاں ہوتی ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہے، تو کچھ سماج کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک سماج میں ہیں شادیاں 10 اگست میں، تو 10 دن الگ الگ مت کرو، ایک دن کر لو، کھانا بھی ایک ہوگا، لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا، پیسے آپس میں جتنی دعوت ہو اس کے حساب سے ڈال لو، لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کے پاکٹ کا پیسہ بھی بچے گا۔ غلط مشورہ تو نہیں دیا؟ بولو زور سے۔ اور نکاح کرو مسجد میں، کہاں کرو؟ زور سے بولو کہاں؟ اور پروگرام اگر کرنا ہے تو جلسے کا کرو پروگرام، دین کا کرو پروگرام، جو ہمارے صابر بھائی نے کیا ہے۔ دوسرا اگر کوئی پروگرام کرنے کو کہے تو اسی کا پروگرام بنا دو۔ ارے ماریو توڑیو مت یار، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھا دو کہ بھیا دیکھ نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، تو اگر ذکر ہوگا تو مدینے والے کا ہوگا۔
ان کے نواسے حسین ابن علی کا ہوگا. ذرا زور سے بولو گے نہیں یار؟ زور سے ذرا ذکر ہوگا تو وہ ہوگا. نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے. جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیجئے. جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے. اچھا، آپ کے وہاں راجستھان میں نا پھر بھی کھانا وانا جو ہوتا ہے نا یہ بہت غنیمت ہوتا ہے، یعنی ہمارے وہاں کے اعتبار سے وہاں تو بہت بڑا میں کیا بتاؤں. آپ کبھی آؤ گے نا تو دیکھنا ادھر آ کر کے. آپ میں کہتا ہوں کہ یہ خود ہی تباہ ہونے کا کام کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. تو نکاح کو آسان کرو، بدکاری اور زناکاری کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا. آج نکاح ہو گیا مشکل. جس کی ہیں 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں 3 بیٹیاں اور وہ بیچارہ مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہے یا پور فیملی سے، غریب فیملی سے آتا ہے، تو وہ زندگی بھر اسی فکر کرتے کرتے مر جاتا ہے کہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کیسے کروں. ایک سے ایک بڑا قارون کے ذہن مالی اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. اتنے لاکھ روپے چاہیے، اتنا ہمیں سونا چاہیے. ارے بھئیے تم کیا ہو، ریڈی میڈ فقیر ہو کیا ہو؟ مسجد کے دروازے پہ رومال بچھا کے مانگ لو. ارے بیٹی والے کو جو بیٹی کا حق دینا ہے وہ بیٹی ہی کا تو ہے، تمہارا تھوڑی ہے. وہ تو اس کی مالک تو بیٹی ہے نا یار. بولو زور سے ذرا. اور یاد رکھنا چورو کے دینی بھائیوں، کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، بھلا جب ہوتا ہے جب وہ دیتا ہے. زور سے بولو جب وہ. اب دیکھو صابر بھائی نے جلسہ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں کا مجمع آ کر کے یہاں دین کی باتیں سیکھ رہا ہے، تو اس کا ثواب جہاں انہیں مل رہا ہے وہیں پر صابر بھائی کو بھی مل رہا ہے. تو آج یہ ارادہ کر کے جانا کہ مولانا توصیف رضا صاحب آئندہ چورو کی سرزمین پر یا تو کوئی پروگرام ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا تو کسی غدار کا نہیں ہوگا، مدینے کے تاجدار کا. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. صحیح ہے کہ نہیں بات؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کا جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ایک جملہ بولا تھا مولانا عارف صاحب نے، ٹھیک ہے زیادہ لمبا چوڑا نہیں کر سکتے، اپنے امام صاحب کو بلا لو. اور قاضی صاحب تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ سدا بہار، اور اس عمر میں بھی ماشاءاللہ اللہ نے طاقت وہ دی ہے کہ بغیر گاڑی اور بغیر سائیکل کے الحمدللہ. تو حضرت کو بلا لو کہ حضرت تھوڑا سا ذرا حضور کا ذکر کر دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سنو یار سنو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو جب بارات میں کوئی پریشانی اگر آنے والی بھی ہوگی، نبی کا جلسہ کیا ہے نا، اللہ حکم فرمائے گا اس پریشانی کو دور کر دو. فرشتوں کو حکم فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے، وہ فرشتوں کو حکم نہیں بھی کرے اور وہ صرف کن کہہ دے کہ یہ نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، اور وہ کہہ دے ہونا ہے تو زبان زور سے بولو ہونا ہے تو. اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے چہرے گلاب کی طرح کھلنے. آؤ بھائیو بات وہیں پر لے کر کے آتا ہوں جہاں سے نکلی تھی. آج ماں کا دل بڑا خوش ہوگا سبحان اللہ. میں بتا رہا تھا وہ لڑکا جسے پراپرٹی میں سے کچھ نہیں ملا، اس نے ماں کے آنچل کو چنا، ماں کے ساتھ کو چنا، ماں کی خدمت کو چنا. اللہ اللہ. وہ اپنی ماں کی سیوا کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا، شام کو گھر پہ آتا، ماں بڑی دعائیں دیتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے. دھیرے دھیرے اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا. ایک دن وہ آیا جس علاقے میں جا کے کرائے پہ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ مالدار بنا دیا. ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. زور سے بولو یا رسول اللہ.
سب سے زیادہ مالدار تم بھی بھروسہ کرو، مانگو اس سے، محنت کرو، چرسیوں سے، جواریوں سے، شرابیوں سے دور رہو، اچھی سوسائٹی میں بیٹھو، اپنے پریوار کو کیئر کرو، اپنے ماتا پتا کے لیے کما کر دو تاکہ ان کے کاندھے سے ان کی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے جو بوجھ ہے وہ کم ہو۔ یہ نشے کی جو عادت سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے نا، وہ انجیکشن لگا کر نشہ ہو، یا یہاں پہ پاؤڈر رکھتے ہیں پھر وہ ناک پہ رکھتے ہیں وہ نشہ ہو، یا جناب والا میڈیسن کے ذریعے نشہ ہو، یا شراب کے ذریعے نشہ ہو، یا جناب والا کسی اور ذریعے سے نشہ ہو۔ نشہ بہت ڈینجر چیز ہے، اب بہار کی حکومت نے تو باضابطہ پرتیبند لگایا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سینٹر کی حکومت بھی نشے پہ پرتیبند لگا دے، اور اسلام میں تو نشہ اتنا حرام ہے کہ کسی نے ایک قطرہ بھی جان بوجھ کے پی لیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنمیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی بدبودار پیپ پلائی جائے گی اس کو، اگر توبہ نہیں کی ہے اس کو۔ یہ میں نے اس لیے شراب کا ذکر کیا ہے کہ یہ برائی بھی مسلمانوں نے حضرت فرمانے کثرت کے ساتھ۔ میں نام نہیں لیتا ایک جانور کا، بس سمجھ جاؤ، سمجھ گئے نا؟ اس کو کھانا اور شراب پینا، قرآن میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، اس میں تو حرمت بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ پر شراب اور اس کا ذکر جس کے میں بات کر رہا تھا، اشارہ سمجھو، اور یہ نالی کا گندا پانی پی نہیں سکتے، تم سوچ نہیں سکتے، پلٹی آ جائے گا۔ مگر میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے شرابیوں کو نالی میں پڑے ہوئے دیکھا اور ان کا منہ کھلا ہوا دیکھا۔ کیا کچھ نہیں جاتا ہوگا ان کے منہ کے اندر؟ مجھے بتاؤ، زور سے بول کر، ارے بولو نا یار، زور سے بولو۔ اور وہ نالی میں جیسے نینی تال کے جھرنے میں نہاری ہے، مست بنا، 4-5 منٹ لگنے چاہیے کبھی اس کا۔ حرام ہے، زور سے بولو، شراب کیا ہے؟ پورا مجمع بولے زور سے، شراب کیا ہے؟ نشہ، چاہے جیسا بھی ہو، مگر کیا ہے؟ حرام۔ اور جو سچے دل سے توبہ کر لینا، پہلے پیتا تھا تو مذاق نہ اڑانا، اور آپ مولانا بن رہے ہیں، ملا جی بن رہے ہیں، ملا جی، یہ مت کہنا، پیشانی چوم کے کہنا اللہ کا شکر ادا کر بھائی، اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی برا آدمی اچھا ہو جائے نا تو سماج کے لوگ اچھا نہیں رہنے دیتے اسے، حالانکہ اسے اچھا ہی رہنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وہ گناہ گار ہوں گے بھی، تو ان کے کہنے سے دین کیوں چھوڑ رہا، اچھے کام کیوں چھوڑ رہا؟ مگر جو مذاق اڑاتے ہیں، یار پہلے تو تو ایسا تھا، پہلے تھا نا۔ اس نے جب پہلے والا حصہ چھوڑ دیا تو تو اسے یاد کیوں دلا رہا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ زور سے بولو، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آؤ بھائیوں میں بات مکمل کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے بیٹے کو اتنا نوازا کہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار بنا دیا۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے، وہ پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے، وہ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ۔ یہ کس بھائی کی بات کر رہا تھا؟ آپ کو ذرا چیک بھی تو کروں کہ کیسے سن رہے ہو، دماغ حاضر ہے کہ نہیں۔ کس بھائی کی بات کر رہا تھا میں؟ جو کرسی پہ بیٹھے، بتاؤ نا۔
اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے میں جہاں ماں اپنے بیٹے کو لے کے گئی تھی، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مالدار اسی بیٹے کو بنا دیا جس نے پراپرٹی کو نہیں چنا، ماں کو چنا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس بیٹے کی؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے تو بتایا۔ یہ کرسی پہ جو بیٹھے بھیا، آپ لوگ میں سے کوئی بتاؤ نا کس بیٹے کی بات کر رہا ہوں میں؟ ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ ارے دو بیٹے تھے نا۔ کتنے بیٹے تھے؟ یا اللہ، کچھ لوگ تو سمجھ رہے ہیں مگر کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک ماں کے دو بیٹے تھے۔ جب گھر میں بٹوارا ہوا، حصہ بٹا، تو ایک بیٹے نے ماں کو ساتھ لیا اور ایک نے پراپرٹی کو ساتھ لیا۔ اب سمجھ آ گیا؟ تو جس نے صرف ماں کو ساتھ لیا اس نے محنت کی، ماں کی دعا لگی، چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ جس علاقے میں جا کے وہ رہنے لگا اس علاقے میں اس سے زیادہ مالدار کوئی بھی۔ اب سمجھ آ گیا؟ ہاتھ اٹھا کے بول دو ذرا، اب سمجھ آ گیا سب کو؟ اب سنو، یہ واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، اب تو شروع ہوا ہے۔ وہ بھائی جس نے پراپرٹی لی تھی اس کی نہیں سنو گے؟ اس کا کیا ہوا؟ سنا دوں یا اگلی دفعہ میں آؤں تب سناؤں؟ یہ 2.5 کلو کے تربوز مت کھلاؤ، اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے بتاؤ۔ ارے سنا دوں یا ختم کر دوں؟ سناؤ۔ پیچھے والے لوگ بھی بتائیں، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ ہاں ہے ماشاءاللہ۔ کہا بڑا بیٹا جس نے سب کچھ لے لیا تھا، سب کچھ ماں کو چھوڑ دیا، اسے یہی پتہ نہ تھا کہ جو کچھ ہے وہ صدقہ، زور سے بولو، جو کچھ ہے وہ صدقہ ماں کا ہے۔ حضرت ماں تو چلی گئی، ماں تو چلی گئی۔ جب مکان کی چھت ہی نہ رہے گی تو پانی تو آئے گا۔ یہ اس کو یہ کہہ لو کہ جب مکان کی بنیاد ہی نہ رہے گی تو مکان تو گرے گا، گر گیا، قرضہ ہوتا چلا گیا۔ جس کاروبار میں اس نے پیسہ انویسٹ کیا وہ برباد ہو گیا، چونکہ اب وہ سہارا نہیں رہا جس سہارے کے صدقے میں اللہ اس کو دے رہا تھا۔ اور اس طرف کچھ نہیں تھا مگر سب کچھ ہو گیا، کیونکہ سب کچھ تھا۔ یہ جملہ جو میں نے بولا کچھ نہیں تھا، یہ سمجھانے کے لیے بولا، ورنہ سب کچھ تو اسی کے پاس تھا جس کے پاس ماں تھی۔ آواز آئے، جس کے پاس، اس کے پاس دنیا تھی مگر ماں۔ اب کیا ہوا جناب والا؟ قرضے میں ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا چلا گیا۔ جتنی پراپرٹی ملی تھی، مکان، دکان، زمین، کھیت کھلیان، ماں کا زیور، باپ کی وراثت، جو کچھ بھی ملا تھا سب بیچ باچ کے نیلام کر کے بھی قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کا قرضہ تھا وہ پیچھے پڑ جاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو دیکھو نوبت بہیں جا رسد کہ اس نے وہ وطن چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا تاکہ جان بچائی جا سکے، اور مانگنے لگا، بھیک مانگ مانگ کے پیٹ پالنے لگا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک سینٹینس کہوں گا، اللہ کرے سمجھ جاؤ، وقت ضرور بدلتا ہے، اگرچہ وقت بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ نہیں سمجھے؟ وقت ضرور، سارے لوگ بولو نا یار، وقت ضرور بدلتا ہے، اگرچہ سمے بدلنے میں سمے، تو تم بھی دل تھوڑا نہ کرو، انشاءاللہ سمے یہاں بھی بدلے گا، ذرا زور سے۔ اور وہی محبت کے دن آئیں گے جو تھے اچھے دن، زور سے بولو، اچھے دن جیسا تھا پہلے انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، وقت ضرور بدلتا ہے، اگرچہ وقت بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں، ہوا یہ کہ جس کے پاس سارا سرمایہ تھا وہ ہیرو سے زیرو ہو گیا، وہ کروڑ پتی سے کٹورا پتی ہو گیا۔ کٹورا پتی نہیں سمجھتے ہو؟ ارے نہیں سمجھتے کٹورا پتی؟ سمجھتے ہو نا تو بولتے رہو یار ذرا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم بھی بولیں، کچھ آپ بھی بولو، ماشاءاللہ سب لوگ بولو۔ وہ کیا ہو گیا؟ کروڑ پتی سے اونچی، ذرا اونچی بولو، کیا ہو گیا؟ ہاں،
پیدل ہو گیا یہ کہہ لو 0/0 ہو گیا یہ کہہ لو، یا یہ کہہ لو 0 سناٹا، کچھ نہیں آتا جاتا ہے، یہ کہہ لو چلو جیسا جی چاہے ویسا کہہ لو۔ پیدل ہو گیا، ماں کو کیا چھوڑا، اپنی ماتا جی کو کیا چھوڑا، تباہ و برباد ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ بھیک مانگ مانگ کے 2 وقت کی روٹیاں ملتی تھیں، تب جا کر کے اس کا پیٹ پلا کرتا تھا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ابھی باقی ہے، بس تم لوگ بھی الرٹ رہو۔ میں آئی ہیو یور اٹینشن اس لیے کہ دیکھو ذرا سی توجہ ہٹے گی درگھٹنا گھٹے گی۔ درگھٹنا گھٹنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی حادثہ ہوگا، ارے بابا سو جاؤ گے کھو جاؤ گے، جو بندہ سو گیا سمجھ لو کھو گیا۔ اس لیے نہ سونا ہے نہ سونے دینا ہے، اس لیے دائیں بائیں ذرا منہ کرو دیکھو کوئی سو تو نہیں رہا ہے، اور اللہ نے اتنی آواز دی اتنی آواز میں زور سے بول دو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا مجمع بیدار ہے، اور ابھی انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کو بھی، ارے جب بھی ہو یار انتقال کو، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں تمہارا انتقال ابھی ہو جائے۔ یہ یار موت کا تو کچھ نہیں پتا بھیا، ہے نا، موت کا کیا پتا، موت کا تو کچھ نہیں پتا۔ سنو بھائی آئے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے، ٹرننگ پوائنٹ اس کا باقی ہے۔ اس کی قسمتی سے ایک دن حضرت سمجھ گئے، بزرگ بزرگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ تو نہیں سمجھے ابھی مگر حضرت سمجھ گئے۔ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو حضرت پہلے ہی پہنچ گئے چونکہ بڑے ہیں نا۔ ایک دن اس کی قسمتی سے اسی چوکھٹ پہ لے کے آ گئی جس کو اس نے اپنے گھر سے بھگایا، جس بھائی سے کہا تھا کہ تم ماں لے لے یا مال لے گئے، اور اگر ماں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو ماں سے کچھ نہیں پائے گا۔ قسمت بھی کیسی عجیب چیز ہوتی ہے نا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہے یار، فرعون بھی تو یہی کہتا تھا، نمرود تو کسی کو مانتا ہی نہیں لگا میں ہی خدا ہوں، فرعون کہتا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ یعنی سنسار کی رچنا کرنے والا رچائتا جو سب کا مالک ہے وہ ایک ہے نا، وہ صرف ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مہلت، چھوٹ، لیکن جب پکڑتا ہے نا تو نمرود کو تو مروایا وکلانگ مچھر سے، ارے کس سے مروایا، وکلانگ مچھر، ارے یار لنگڑے مچھر سے کہہ لو چلو، کس سے مروایا، فرعون کو ڈبویا بحر احمر کی موجوں میں، اور شداد کو 12 سال لگے جنت بنوانے میں۔ جس دن دیکھنے جا رہا تھا گیٹ پہ ہی پہنچا تھا اور یہ جنت بنوا دی میں نے، اب تو جو نہیں مانتے وہی مجھے مانیں گے، اور اب تو دنیا میں میرے ہی نام چلے گا۔ اب میں نے جنت، ارے جنت کا مطلب بڑی خوبصورت عمارتیں بنوائی تھی اس نے، اور اب بالکل اتر ہی رہا تھا گھوڑے پہ سے آ گئے ملک الموت لینے۔ کون آ گئے؟ ملک الموت سمجھتے ہو وہ فرشتہ جو روحوں کو، صاحب اتنی مہلت تو دے دو نا کہ انہوں نے فرمایا اتنا ٹائم چھوڑیے میرے پاس، ارے نہیں آئی بات، جنت میں جانے کی بات کرتا ہے شداد، گھوڑے سے اترنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی تجھے۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت دے کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام کر کے رکھتا ہے۔ ہمیشہ ڈرنا چاہیے اس سے، وہ جسے چاہے جو کر دے، جب چاہے جب دیکھو گھر سے نکالا تھا، اور قسمت بھیک مانگتے مانگتے پہنچ گیا اسی شہر میں۔ کسی کے وہاں پہ چوکھٹ پہ کھڑا تھا، اپنی پریشانیاں بتا رہا تھا، یار ایسے ایسے قرضے میں ڈوب گئے، بڑے پریشان ہیں، 2 روٹیوں کو محتاج ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کا اکٹھا کرتے ہو، یہاں پہ فلاں صاحب ہیں، بڑے فیاض ہیں، کمزوروں کی بڑی مدد کرتے ہیں،
جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے سماج سیوک ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جاؤ. اب اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جس چوکھٹ کا پتہ بتایا جا رہا ہے وہ کسی غیر کی چوکھٹ نہیں ہے، میرے بھائی کی چوکھٹ ہے. ارے ہم جو بول رہے ہیں آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا یار؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس میں تو ویسے پوچھ رہا تھا آپ لوگوں سے تاکہ بات اچھی طریقے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیے پہنچ گیا بھائی. قسمت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے صاحب. پہنچ گیا، دن کا ٹائم تھا، بھائی گھر پہ نہیں تھا، اس کا بزنس پھیل چکا تھا. منیم رہتے تھے کام کرنے والے، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا تھا. اس نے ماں کو چنا اور خدا کی رحمت نے اس کو چنا. ذرا زور سے بول دو یار ماں کے نام پہ. آج کے جلسے سے ماں باپ کے فرما بردار بن کے جاؤ گے انشاءاللہ. شراب چھوڑنے کا جذبہ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. اپنے گھر ہونے والی شادیوں میں بے حیائیوں کا دروازہ بند کرنے کا جذبہ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. اور ہر طرح کی خرافات دل سے نکال کے جاؤ گے. ایسے بن کے جاؤ گے جدھر سے گزرو گے چورو والے کہیں گے مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے، اور جب مر کے قبر میں جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے جنت کا حقدار آ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ تو نعرے لگائی رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا خیر دے. میں چاہتا ہوں مجمع میں سے بھی کوئی بھائی ذرا نعرہ لگا دے کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کے لگا دے، لیکن مجمع میں سے لگا دے کوئی بھائی سائڈ میں سے ہمت کر کے. نعرے تکبیر اور نعرے رسالت جتنا بھی یاد ہو ہے کسی کو یاد؟ ہاں لگا دو، ڈرو مت، لگا دو. دیکھو قسمت کیسی عجیب چیز ہوتی ہے. لے گئی وہاں پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایوری تھنگ ان مائی کنٹرول، نتھنگ ان یور کنٹرول. غلط فہمی ہے ہماری آپ کی. ابھی سناؤں گا پوری بات. دیکھو ادھر دیکھو میری طرف. زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ یہ ہے، یہ کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے ہمارا دنیا میں آنا. میرے ساتھ بولو، ایک ہے دنیا میں اور ایک ہے دنیا سے. دونوں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ہے تو ایک حصہ یہ اور ایک یہ، دونوں نہیں ہے کنٹرول ہے. ہمیں پتا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہم مالدار کے گھر میں رہ رہے ہیں. ابھی پتا ہوگا تو کوئی چاہے گا، ہمیں کوئی چاہے گا. ہر آدمی سوچے گا کہ آگے بولوں تو ارب پتی کے گھر میں کوئی. ارے بولو نا یار. پتا ہے اس کو کنٹرول میں ہے اس کے دنیا میں آنا. جہاں اس نے چاہا وہاں، ارے بولتے رہو یار میرے ساتھ ذرا. جہاں اس نے چاہا وہاں، اور دنیا سے جانا کنٹرول میں ہے. کہ یار کل کو شادی ہے بیٹے کی، ذرا ٹیسٹیں لے لو. آئی سی یو میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا بھائی ابھی دی اینڈ ہے. لگتا نہیں کہ گھر تک پہنچیں گے آپ کے پیشنٹ. ایسا کرو گے یہیں پہ کچھ کھلا پلا لو. اینڈنگ میں ہے معاملہ. اب ایک ہفتے بعد آفٹر 1 ویک یا آفٹر 1 ڈے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسی دن شادی ہے. کہ چلو ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ بھائی چلو یہاں راجستھان ہائی کورٹ سے نئی بات بنی چلو سپریم کورٹ چلو. ایسا ہے کیا؟ سپریم کورٹ سے نہیں بنی چلو ماننی راشٹرپتی جی سے رحم کی اپیل کر لو. ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب آئے گی تو اونچا بولو ذرا، آئے گی تو، اور ساتھ میں تو نہ آنا اختیار میں. ادھر دیکھو ہماری طرف، نہ آنا اختیار میں. تو یہ تو دونوں ہاتھ کے بیچ میں آپ کی لائف ہے نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 60 سال 70 80 90 100 جو بھی ہے اس پہ تمہارا کنٹرول ہے، لیکن وہ بھی فل نہیں ہے. کتنا ہے بتاؤ؟ حضور محدث اعظم ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، چودھری شریف کے بزرگ ہیں. ان کے سامنے ایک آدمی آیا. اس نے کہا حضرت انسان کا کتنا اختیار ہے؟ کتنا اختیار ہے؟ کہا بیٹے کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. ایک پاؤں اٹھاؤ. اٹھا لیا انہوں نے. ایسے کیسے؟ کہا دوسرا بھی اٹھاؤ. نہیں اٹھا پائے. کہا اتنا ہی کنٹرول ہے.
اب یہ 60-70 سال 40-50 سال جو بھی تمہارا ہے اس میں بھی تمہارا آدھا ہے، اس میں حرج مرض بھی ہے، بیماری بھی ہے، پرابلمس بھی ہیں، ٹینشنز بھی ہیں، تو بھیا کس بات پہ اتنا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو، کس بات پہ ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچنا بھیا؟ جب ہم اپنے ہی کنٹرول میں دیئے. اور قرآن میں تو اللہ پاک نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ نے کہا ہے جنات اور انسان دونوں کے گروہ ہو، چلو ایسا کرو تم زمین اور آسمان کی باؤنڈری کراس کر کے دکھاؤ، نکلو زمین سے اور آسمان سے نکل جاؤ. اللہ کہتا ہے جہاں جہاں بھی جاؤ گے سلطنت میری ہی پاؤ گے. ٹائٹینک جہاز کے بارے میں ہمارے بچے جانتے ہوں گے، ان لوگوں نے ڈسکور کیا ہوگا. اس کے مالک نے بتایا کیا کیا دعویٰ کیا تھا، 100 سال تک بڑے سے بڑی برف کی چٹان، بڑی سے بڑی مچھلی ہمارے جہاز کو تہس نہیس نہیں کر سکتی. پہلی جرنی میں ڈوب گیا جہاز. ارے ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ تو کیا پتا چلا ساری پاور، زور سے بولو، پیدا کرنے والے کے دست سے قدرت میں ہے. ساری پاور پیدا کرنے والے کے پاس ہے. ہاں جسے چاہے جتنی چاہے مہلت دے دے بس. انسان کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوتی تو وہ سب سے پہلے تو اپنی موت کا علاج کرتا. جتنے دنیا میں پرائم منسٹر ہیں، ہر دنیا، مطلب ہر ملک کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا کام تو یہ کرتے کہ بھئی ان کی جوانی ختم نہ ہو، کرتے بال سفید نہ ہو، مگر بال تو سفید سب پہ ہی ہو رہے ہیں. موت سے بچتے مگر موت سے نہیں بچ سکتے. دیکھو وقت کیسے بدلتا ہے. جس بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور اپنی ماں کو گھر سے نکالا تھا یہ کہہ کر کے کہ تو نے ماں کو چن لیا ہے لہٰذا تجھے ماں مبارک ہو، مجھے دنیا کا مال مبارک ہو. چند ہی سالوں میں کیسے قسمت نے کروٹ لی ہے، حالات کیسے بدلے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھتے جائیے. وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور اب وہی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے. کس لیے جا رہا ہے؟ اپنی مدد کے واسطے جا رہا ہے. مگر عجیب اتفاق ہے کہ جانے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ میں جا رہا ہوں وہ کوئی غیر نہیں ہے، میرا بھائی ہے. اور اس گھر کی جو مالکہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے. دوپہر کا وقت تھا، اس کا بھائی بزنس کے کام میں لگا ہوا تھا. وہ دوسری جگہ پہ جہاں پہ اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، بہرحال وہ گھر پہ نہیں تھا. یہ پہنچا ہے، اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی ہے. گھر میں طریقہ یہ تھا جو بھی آتا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. یہ انسان کو سوچنا چاہیے کسی کو اللہ دولت دے دے، مالدار بنا دے تو برا وقت کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے بلکہ یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لینے والا ہاتھ نہیں دیا ہے، دینے والا ہاتھ دیا ہے. ہم دوسروں کی مدد کریں، کسی کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. یہ تو ظاہر میں کم ہو رہا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا فرمائے. اور سنو بھائی راجستان والوں سن لو، حدیث میں آیا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس میں پڑوسی کا لفظ آیا، ہندو مسلمان کا لفظ آیا. ارے چورو کے لوگوں بولو ہندو مسلمان کا لفظ آیا. جب حضور نے ہندو مسلمان کا لفظ نہیں فرمایا تو ہم پڑوسی کو دیکھیں. پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے، کمزور ہے، گھر پہ فاقہ ہو رہا، اس کے گھر پہ جو پرابلم ہے، تو ہمارا انسانی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہمارے حضور نے ہم سے کہا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اس کو کیئر کرو. اس کو اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دو، وہ بھی بغیر سود کے، کیونکہ بیچارہ کمزور ہے، کل کو سود دے گا یا پیسے دے گا. اس لیے بغیر سود کے پیسے دو. وہ ضرورت مند ہے، ہو جائیں اچھی باتیں. ارے وہ تمہارے اخلاق کو دیکھے گا تو یہ تو ضرور کہے گا کہ جب چورو میں نبی کے غلام کا اخلاق ایسا ہے تو نبیوں کے امام کا اخلاق کیسا ہوگا، غریب نواز کا اخلاق کیسا ہوگا. اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں دولت دے تو گھمنڈ نہ کرو، اتراؤ نہیں. جو اکڑتا ہے خدا کا غضب اسے ضرور پکڑتا ہے، اور جو ہوتا ہے نرم سمجھ لو خدا کا ہوتا ہے اس پر کرم. دیکھو آ گیا چوکھٹ پہ.
دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں آئی، آواز تو نہیں دی تھی جو ماں آواز پہچانتی، اس نے ماں نے جب دروازہ کھول کے ایسے پردے کی اور سے کچھ پیسے کھانا وانا جو بھی تھا، اب اس کی نظر فَنَظَرَتْ نِصْفَ وَجْهِهِ، پورا چہرہ نہیں، آدھا چہرہ ہے نا، آدھا چہرہ۔ اب ماں نے آدھا چہرہ دیکھا تو ارے یہ تو میرا بیٹا ہے، ذرا اونچی بولو، اونچی بولو اور زور سے۔ ماں اپنے بیٹے کو بول سکتی ہے کتنے ظلم کر لے تو ماں پہ، مگر ماں وہ ہے کہ جب تجھ پہ پریشانی پڑے گی نا میرے بھائی، تو سب سے پہلے تیری پریشانی دور کرنے کے لیے جو ہستی آگے بڑھے گی اس ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ تو نے گھر سے بھی نکال دیا نا ماں کو، بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی ان کی، اور کل کو تجھے کوئی پریشانی پڑی اور ماں کو پتا چلا میرا بیٹا تکلیف میں ہے، اپنے زیور کو بھی بیچ دے گی تیری پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے ماں کو وہ ہمت دی۔ یا 9 مہینے اس کے پیٹ میں رہا ہے، 2 سال تم نے اس کا دودھ پیا ہے، اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا، زور سے بولو، ماں تیرے دودھ کا حق ہم سے ادا۔ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اس نے پھر پردہ ہٹا کے یوں کر کے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، کوئی اور ہوتا نا چورو کے لوگ نگیٹو کامنٹس کرتا وہیں پہ، دیکھ آج تیری کیا حالت ہو گئی، تو نے ہمیں گھر سے نکالا تھا۔ مگر یہ ماں ہوتی ہے جو انتقام لینا جانتی ہی نہیں ہے، جو بدلہ لینا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو گئے، ماں نے کہا میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، بیٹے نے یہ آواز سنی تو بہرحال تھا تو وہ بھی بیٹا، اور ٹھوکریں کھا کے کچھ نہ کچھ عقل تو اسے بھی آ گئی تھی، اس نے بھی فوراً پہچان لیا ماں۔ ماں نے پورا پردہ ہٹا دیا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے چپٹا لیا، میرے لال تیری حالت کیسی ہو گئی، سب کچھ تو میں نے تیرے پاس چھوڑ دیا میرے بیٹے، یہ کیا؟ ماں کے کلیجے سے ہٹ کے بیٹا ماں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، کہنے لگا ماں یا تو آج تو معاف کرے گی یا اپنے بیٹے کو جان سے مار دے، آج یہ چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس نے ماں کو اپنا لیا اس نے دنیا اور آخرت کامیاب کر لی، اور جس نے ماں کو چھوڑ دیا اس نے دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا۔ ماں میری حالت پوچھتی ہے، جو گھر تو نے دیا وہ بھی بک گیا، جو زیورات تجھ سے ملے وہ بھی بک گئے، زمین جائیداد کھیت کھلیان جتنا بھی سرمایہ تھا ماں اس سے زیادہ بھی ہوتا نا، تو نہیں تھی نا وہ بھی بک جاتا، کوئی اور ہوتا نا مذاق اڑاتا۔ ماں نے بتایا کیا کہا؟ ماں نے بیٹے کو اٹھایا، کہا میرے لال تو کہتا میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھ سے ناراض تھی ہی کب جو تجھے معاف کر دوں، میں تو بیٹے تجھ سے کل بھی راضی تھی، میں آج بھی راضی ہوں، تو ماں ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ ماں ہونا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں، شب دیجور کے سناٹوں میں، سردی کے موسم میں، اور وہ بھی سردی جنوری اور دسمبر کی، اللہ اکبر، جب سردی بے انتہا پڑ رہی ہو، ایسے وقت میں بچھونے پہ سویا ہوا ہو تو، اور تو نے پیشاب کر دیا، اس وقت وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے جو تجھے گیلے میں سے اٹھا کر کے اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے، وہ گیلے میں سو جاتی ہے، تو تکلیف میں ہے، ماں کی گود میں پیسہ نہیں، پوری رات تجھے گود میں بٹھائے رکھتی ہے، وہ تیری ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کس کس قربانیوں کو یاد دلاؤں میں؟ ماں تو وہ ہے کہ چورو سے تم گئے تھے رتن گڑھ، اللہ آپ کا بھلا کرے، سجان گڑھ یا بیکانیر گئے تھے، اور بس بتا کے نہ گئے، بھول گئے، اور فون بھی کرنا بھول گئے کہ ماں میں گیا تھا شام تک مگر کل کو آؤں گا، آپ کے پاس پاور بینک بھی نہیں تھا، کسی وجہ سے موبائل ڈسچارج ہو گیا، اس کو چارج نہیں کر پائے،
پائے. یہاں ماں پریشان ہے، حالانکہ تم ماں کا اتنا خیال نہیں رکھتے. ماں تم سے بات کرے نہ کرے، تم ماں سے بات کرو نہ کرو، مگر اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتی ہے جب تک تیرا چہرہ مسکراتے ہوئے دیکھ نہیں لیتی ہے. تیرا خیال ماں کو اور باپ کو اس قدر ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو سنتے ہوئے چلو، اللہ اکبر. ماں وہ ہستی ہے کہ پوری رات انتظار کرے گی. ارے کیا ہوا، میرا بیٹا بیکانیر گیا تھا، ابھی پلٹ کے کیوں نہیں آیا؟ یہ سجان گڑھ گیا تھا، ابھی لوٹ کے کیوں نہیں آیا؟ تیرا باپ بار بار بس اسٹینڈ پہ جائے گا، کبھی وہ ریلوے اسٹیشن جائے گا، کبھی الگ الگ جگہوں پہ. پوری رات ہو گئی، نہ باپ سویا ہے نہ ماں سوئی ہے. منور رانا صاحب نے قلم توڑ دیا ہے. اس احساس کو الفاظ کے پیرہن میں اس طرح سے ڈھالا ہے کہ بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ماں ہوتی ہے میرے دوستو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا، میرے بیٹے میں تجھ سے ناراض تھی ہی کب جو میں تجھے معاف کروں. بیٹے میں تو تجھ سے راضی ہوں، مگر صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ تو بھیک مانگنے لگا. میرے بیٹے کہنے لگا، ماں بھیک مانگنے کی بات ایسی ہے کہ قرضے میں ڈوب گیا، سب کچھ بیچنے کے بعد بھی قرضہ ادا نہیں ہوا. میں نے اپنا علاقہ وطن چھوڑ دیا اور مانگتے مانگتے تیرے شہر میں آ گیا. مجھے کیا پتا جی چوکھٹ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے میری ماں مل جائے گی. ماں چل اسی بہانے تیرا دیدار تو ہوا. اے میری ماں. اب اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہے ریالٹی کیا ہے، یہ کس کا گھر ہے. اس نے روتے ہوئے کہا، ماں مجھے اپنا تو دکھ ہے ہی، مگر اپنے سے زیادہ آج تیرا دکھ یہ دیکھ کے ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے میری ماں کسی امیر کے گھر پہ برتن مانج کے 2 وقت کی روٹی کما رہی ہوگی. ماں مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے تیری کیا حالت ہو گئی. ماں نے گہری سانس لی، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے چل اندر چل. یہ جس گھر کی تو بات کر رہا ہے یہ رب کے کرم سے دیکھ میرے بیٹے کسی اور کا گھر نہیں ہے بلکہ تیرے چھوٹے بھائی کا گھر ہے. یہ کسی امیر کا یا کسی غیر کا گھر نہیں ہے میرے بیٹے، یہ تیرے چھوٹے بھائی کا گھر ہے. اندر چل. اپنے ہاتھوں سے ماں نے کھانا کھلایا. تو یار ماں کے ہاتھوں کے لقموں میں نا اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ ماں کے ہاتھ کے لقمے تمہاری بھوک بھی مٹا دیتے ہیں اور تمہارے لیے شفا کا سامان بھی بن جاتے ہیں اللہ کے کرم سے. اس لیے میں نے آج کیا سوچا تقریر میں کہ میں ماں باپ کے بارے میں کروں تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ بھیا ماں باپ کو بھی ستانا ہے، ان کی دعائیں. اور ماں باپ کو بھی یہ کہوں گا کہ دیکھو بھائی تم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، انہیں نیک بناؤ، بری سنگت سے دور رکھو. وہ شرابیوں میں بیٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں اس پہ کیئر کرو، بچپن ہی سے انہیں اچھا بناؤ. تمہارے وہاں پہ ماشاءاللہ تو مدرسے چل رہے ہیں، اسکول اور کالجز بھی ہیں، ان کو پڑھاؤ. ماڈرن ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے، دونوں طرح کی تعلیم ہونا چاہیے. میں ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے آپ کو سنتے ہوں گے، زیادہ تر میں بولتا ہی ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ بھیا آدھی روٹی کھا لو مگر بچوں کو جاہل مت رکھو، ان کو پڑھا لو. ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. ان کو اپنے راجستھان میں قائم خانی سماج میں جب کتنے لوگ ہیں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. آپ لوگ جس سماج کے بھی ہیں، میں تو اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھیا پڑھو. ابھی ہمارے یو پی میں ریسنٹلی، جہاں دن کی بات نہیں ہے، UPSC ایگزام ہوا تھا، تو اس کا جو رزلٹ آیا نا تو اس میں ہمارے یو پی کا ایک لڑکا، اس کا نام ہے پون کمار. یار کتنی غریب فیملی سے تھا. میڈیا والے اس کے گھر کو دکھا رہے تھے تو چھپڑ پڑا ہوا تھا. یعنی 21ویں صدی میں جس کے گھر پہ چھپڑ پڑا وہ کتنا غریب ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے نا یہاں کی اصل مدعوں پہ نہیں ہوتی ہے، بے وجہ کی بات ہوتی ہے. ورنہ اتنی غربت کیوں ہے بتاؤ. تو وہ بیچارہ پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا، اسے موبائل کی ضرورت تھی. سیکنڈ ہینڈ موبائل 3000 یا 3500 روپے کا اس کی ماں نے، اس کے باپ نے مزدوری کر کے کما کے بیچاروں نے پیسے اکٹھے کیے. جس کے گھر میں چھپڑ، اس لڑکے نے محنت کیا، سنگھرش کیا. اب پتہ ہے UPSC ایگزام میں اچھے نمبروں سے نکلا وہ لڑکا، اور بہت جلد وہ لڑکا DM کی کرسی تک پہنچ جائے گا. زور سے بولو. یہ کس چیز کی پاور ہے؟ آواز بولو. تعلیم کی، ایجوکیشن کی، شکشا کی پاور ہے. ڈاکٹر امبیڈکر جی کو کوئی جانتا اگر وہ تعلیم حاصل نہ کرتے؟ اونچا بولو. کوئی جانتا ان کو؟ APJ ابوالکلام کو کوئی جانتا اگر وہ تعلیم حاصل نہ کرتے؟ اس لیے بھیا آج ہماری تقریر میں نا ہم لڑکوں سے تو کہہ رہے ہیں ماں باپ کی خدمت گزار بنو،
اور ماں باپ سے، پیرنٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، فاقہ کر لو، پریشانیاں اٹھا لو، مگر بچوں کو پڑھا لو۔ سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات ضرور بدلتا ہے، جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے سورج بن کر ضرور چمک رہا ہے۔ من بنا لو بھیا کہ پڑھانا ہے، جیسے ہمارے مولانا عارف صاحب جن کے والد صاحب نے پڑھایا ماشاءاللہ، دیکھو مصباحی عالم ہیں، کہ بہترین عالم ہیں ماشاءاللہ، پڑھایا نا، من بنایا۔ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اب ماشاءاللہ، جیسے آپ یہاں پر آئے بھی اے سی میں آئے ماشاءاللہ، آپ فلائٹ سے بھی جاتے ہیں، لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگ سب بھارت میں جہاں بھی اللہ توفیق دیتا ہے، میں تو ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ سب آپ کی محبت کی عنایات ہیں، ورنہ میں کیا، میرا دل کیا، میرا انداز جنوں کیا۔ تو میں سوچتا ہوں یہ ایجوکیشن ذریعہ بنتی ہے عزت دلانے کے لیے انسان کو، ورنہ ہم جب پڑھتے تھے تو جنرل ڈبوں میں بھی بیٹھنے کی سیٹ مل جائے تو بہت بڑی بات سمجھتے تھے۔ جنرل ڈبوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایجوکیشن کی وجہ سے عزت دی، کہ عزت دینے والا وہی ہے۔ تو اس لیے آج آپ یہ من بنا کر کے جائیے گا، اولاد ہے جو کہ ہم اپنے ماں باپ کی سیوا کریں گے۔ آواز آئے، ہم اپنے ماں باپ کی، اونچا بولو بھی ذرا، ہم اپنے ماں باپ کی۔ اور جو پیرنٹس ہیں، یار ٹائم تو بہت ہو گیا، تقریر ختم کرنا ہے یا بھی اور کریں؟ نہیں، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں تو بتائیں، اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ چاہ رہے ہیں تقریر ختم ہو جائے؟ ارے کوئی بات نہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا بھائی۔ کتنے لوگ چاہ رہے ہیں ابھی تقریر ہو، تھوڑی دیر اور ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا سبھی چاہ رہے ہیں، کتنی دیر بولیں اور ذرا؟ ارے عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ یہ کہہ لو کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ میری ٹرین نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو، ارے پھر مت کہو 8 سال لگ گئے، یہ کہو جلدی ملیں گے۔ اونچا بولو، جلدی انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے بھیا۔ دیکھو ایجوکیشن کی طرف دھیان دینا، زور سے بولو ایجوکیشن کی طرف۔ اے پی جے عبد الکلام جی جو تھے نا، اخبار بیچتے تھے، اخبار۔ پون کمار کا نام بتایا میں نے، وہ بچہ روٹی بنے گا۔ ہمارے سمجھ میں آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہو، کھچڑا سمجھتے ہو؟ کھچڑا، اس کا باپ کھچڑا بیچتا تھا، وہ لڑکا پلیٹیں دھوتا تھا کھچڑے کی، اور ابھی اس نے ایگزام نکالا ہے، اس ایگزام کا نام بول رہا ہوں میں ابھی، تو ماشاءاللہ وہ جو ہے جج بن گیا وہ لڑکا، ابھی لبر کوٹ میں بنا ہے، لیکن دھیرے دھیرے پروگریس ہوتی رہی اس کی۔ تو اس لیے تم پڑھے کہ نہیں پڑھے، مگر یہ سوچو کہ میری نسل کو میں پڑھاؤں گا، بیٹی ہو یا بیٹا، میں دونوں کو، آواز آئے، میں دونوں کو۔ آئے ہے ماں گھر کو لے گئی بلا کر، کھانا کھلایا، کہنے لگا ماں تو ماں ہے، اس کی بات سنو ذرا، بڑے تو نے تو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اور تو ناراض بھی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا ہے کہ میں معافی کے قابل ہی نہیں رہا جو اس سے معافی مانگوں، اس لیے تو مجھے واپس جانے دے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، میں تجھے جانے دوں گی، تیرا بھائی رات میں آئے گا، تو جا اس کمرے میں جا کے آرام کر لے، میں اس سے تیرے بارے میں بات کروں گی، اگر وہ راضی ہو گیا تو رک جانا، ورنہ چلے جانا، ٹھیک ہے۔ اس پہ وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے ماں، یہ تو ٹھیک ہے۔ شام کو رات کو جب اس کا بیٹا آیا چھوٹا، اس نے آج دیکھا کہ ماں آج بڑی خوش نظر آ رہی ہے، ذرا زور سے بولو۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، ماں ہوتی ہے، تم کتنے ستا لو ماں کو، ماں کتنی خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا بیٹا بھی میرے پاس پہنچا دیا، کتنی خوش ہے۔ وہ یہ بات بھول گئی کہ اس نے کتنا ظلم کیا، یہ ماں ہوتی ہے۔ وہ جو میں نے پڑھا نا، ماں تیرے دودھ کا قرض ہم سے ادا کیا ہوگا، وہ صحیح بات ہے۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، قارئ سے میں تو کیوں نہیں کہتا، غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آئے ہے وہ شام کو رات میں اس کا بیٹا آیا چھوٹا، دسترخوان آیا، ماں نے کھانا وانا رکھا، وہ کھانا کھانے لگا، کہتا ماں آج تو بڑی خوش ہے، کیا ہوا؟ گھر پہ کچھ ہوا ہے جو اتنی خوش ہے؟ ماں نے کہا بیٹے یہ بتا، کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا اسے مل جائے تو اس ماں پہ کیا گزرے گی، اسے کیسا لگے گا؟ ماں بے شک ماں کا کھویا ہوا بیٹا ملے گا تو ماں کو تو اچھا ہی لگے گا۔ تو بیٹے بس یہی بات ہے، آج گھر پہ تیرا بڑا بھائی آیا تھا اور اتنے زمانے کے بعد کھویا ہوا بیٹا ایک ماں کو ملا، تو اس لیے بیٹے میں آج خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے دوسرا، اب بیٹے میں یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے تیرے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا ہے، مگر چونکہ میرے تو جگر کا ٹکڑا ہے نا، تو بھی جگر کا ٹکڑا ہے تو ٹکڑا وہ بھی جگر کا۔ یہ واقعہ میں نے بتایا اس کیوں سنایا؟ چونکہ شادی کا بھی موقع ہے اور اپنوں کا جو ایک رشتہ ہونا چاہیے نا وہ تمہارے سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے میں نے سنایا تمہیں۔ چھوٹا بھائی، نہ تو سارے بھائی ایک جیسے ہوتے، نہ سارے ریلیشن شپ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے منہ کے قریب جو لقمہ تھا نا اس کو پلیٹ میں رکھا، ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہا ماں ایک بات بتا، وہ گھر پہ آئے تھے تو تو نے ماں اس کو روکا کیوں نہیں؟ کیا میں ان کا چھوٹا بھائی نہیں؟ وہ میرے لیے باپ سمان نہیں، باپ کی جگہ نہیں؟ جو آدمی ہمارے گھر پہ آ گیا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے ماں ہم اس کو معاف کر دیں۔ انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ، اتنا سنا ماں نے پیشانی چومی، کہا بیٹے مجھے امید تھی کہ تو یہی جواب دے گا، اس لیے میں نے اس کمرے میں روک لیا ہے۔ اس کے بعد ماں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ ہر ماں کو ایسا بیٹا دے جیسا بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، ایسا فرما بردار بیٹا دے۔ اچھا گھر پہ ہی ہے اس کمرے کی طرف، اچھا اندر اس کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اس بھائی کو بھی وہ سو تھوڑی رہتا اندر، وہ ادھر سے چلا یہ ادھر سے چلا، دروازے سے وہ نکلا، جیسے ادھر سے یہ قریب میں پہنچا وہ پاؤں کی طرف جھکنے لگا بڑا بھائی تاکہ اپنی غلطی کو معاف کرے، اس نے جھکنے نہیں دیا، بازوؤں کو پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگا کہ یار تیری جگہ میرے سینے میں ہے، تو میرا بڑا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، واٹ از گون از گون اس وقت کہا جاتا ہے، جو ہوا وہ ہوا، اس کو چھوڑو، اب یہ گھر نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ گھر ہے ہماری ماں کا، اور ماں جتنا میری ہے اتنا ہی آپ کی بھی ہے، لہٰذا یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ آپ نے چند سالوں میں ماں سے دور رہ کر جو خدمت نہ کر پانے کا معاملہ کیا ہے، اب اللہ نے موقع دیا ہے، باہر کا کام ہم دیکھتے ہیں، ماں کی خدمت کا فریضہ تم ادا کرتے رہو، ہم تو کر ہی رہے ہیں مگر تم بھی ادا کرتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہا تھا اپنوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، محبت کا ایک طریقہ یہ بھی آزمانا چاہیے، اپنوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ اب کوئی ٹائم ہو گیا، اب جو ہے 1 بجنے کو ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ آخر میں بس اتنا بتا دیں، آپ لوگ نا ایک چیز رہ گئی ہے بیوس طرفاروں میں، نماز کے معاملے میں ہمارے وہاں پر بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا بس بھیا ہو گیا، ان کا اپنا معاملہ ہو گیا، نہیں، جمعہ اپنی جگہ فرض ہے اور 5 نمازیں اپنی جگہ فرض ہیں۔ ہاں 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، نماز میں لاپرواہی نہ کیا کرو، آپ دکان میں ہو، مکان میں ہو، باہر ہو، روڈ پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، ادھر سے مؤذن جب صدا بلند کرے، آذان دے، اپنے کام کاج کو روک دو، سبحان اللہ۔ اب جو فجر کی آذان ہوگی مؤذن صدا بلند کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا مجمع بولے زور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو اپنے مکانوں پہ سو رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے فجر کی اذان ہوگی بھی، آج تک تقریر ختم نہیں ہوئی ہے، فجر کی بھی ہوگی، زور سے بولو فجر کی بھی۔ اور ایک جملہ آتا ہے فجر کی اذان میں، ہاں کیا آتا؟ الصلاۃ خیر من النوم، او سونے والوں اٹھ جاؤ، نماز نیند سے اچھی ہوتی ہے، نیند سے بہتر ہوتی ہے۔ گئی شب نور کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، گئی شب نور کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، نماز فجر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی کتنے لوگ پڑھو گے صبح کو فجر کی نماز؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو بھائی ذرا، ماشاءاللہ جو پڑھے وہ ہاتھ اٹھائیں، جن کا بھی ایسی ہو رہا من وہ بھی نہیں بتائیں، پکا پڑھو گے؟ زور سے بولو پڑھو گے؟ پہلے آذان ہوتی تھی سبحان اللہ، کون دیتے تھے آذان؟ بولو حضرت بلال، آواز نہیں آئے گی؟ حضرت سب لوگ بولو کون دیتے تھے؟ اور وہ جب آذان دیتے تھے کعبے کی چھت سے، کعبے کی چھت سے بھی، اور جب آذان دیتے تھے سبحان اللہ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، سارے لوگ پڑھو میرے ساتھ، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ابھی میرے پاس شاید ایسے آپ کو نہیں رہا لیکن ایک اخبار کی کٹنگ آئی تھی، اس میں ایک ہمارے غیر مسلم ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ نماز کی جو پوری پرکریا ہے اس میں جو ایک سجدے والا ایک حصہ ہے اس کا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ سجدے والا حصہ یہ نماز کا بڑا ضروری پارٹ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، دماغ کی نس پڑ جاتی ہے کئی دفعہ، اٹیک کی پرابلم بھی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دماغ کی نس پڑنے کی تو کہ بلڈ کا سرکولیشن، بلڈ جو ہے وہ دماغ کی طرف اس کا دوران کم ہو جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر